ظلم و ستم کا عفریت کشمیری مسلمانوں کو نگل رہا ہے صدر علی وقار۔ وہ کشمیر جہاں کبھی پھول کھلا کرتے تھے، فضاؤں میں ابر پارے رقص کیا کرتے تھے، لیکن آج اس جنت کو جلتے 74 سال گزر چکے ہیں صدر علی وقار۔ خدائے لم یزل کی طرف سے احسن تقویم کے سند یافتہ چہروں کو مسخ کیا جا رہا ہے، خون میں نہلایا جا رہا ہے۔ وہ خون جو خون مسلم کی ارزانی کی تصویر ہے، وہ خون جو حیوانیت اور درندگی کی تقریر ہے۔ یوں لگتا ہے درندوں کی بستی ہر طرف قہقہے وحشی قہقہے کہ پربت کو اپنی عصمت کا پردہ بنائے۔ دختر کشمیر تم سے یہ کہہ رہی ہے کہ کشمیر ہوں میں شہرک پاکستان کی، کوئی فریاد رسی کرے کوئی تو داد رسی کو آئے، کہ آتی ہے صدا سوختہ لاشوں سے مسلسل۔ انسان کو آواز دو انسان کہا ہے، انسان کو آواز دو انسان کہا ہے۔ صدر علی وقار، یہ وہ شہرگ ہے جس پر ازل سے خنجر روا ہے۔ نہ جانے کتنے سہاگ اجڑے، کتنی بہنیں بے آسرا ہوئیں، کتنے بچے یتیم ہوئے۔ یہ وہ شہرگ ہے جس پر کرفیو لگے کئی دن گزر جاتے ہیں، لیکن وہ بنیادی حقوق سے محروم رہتی ہے۔ کہ صدر علی وقار آسیہ اندرابی کے تھکے ماندہ جذبوں سے لے کر علی گیلانی کے نقاہت زدہ صداؤں اور افضل گورو کے تڑپتے لاشیں تک حریت رہنماؤں کی ہر کوشش یہ پکارتی رہی کہ کشمیر ہوں میں شہرک پاکستان کی۔ کہ صدر علی وقار، دشمن نے کشمیری قوم پر سفاکیت کی انتہا کرتے ہوئے 35 دفعہ 370 کا خاتمہ کر دیا، لیکن ہمارے حکمران جلد کشمیر کی فریاد رسی کرنے کے بجائے، شہرت پر روا خنجر کو روکنے کے بجائے سلامتی کونسل میں جوشیلی تقریریں کرتے رہے۔ وہی ذمہ داران ناموس امت، وہی عامیان حرم بک چکے ہیں جو لوح و قلم کی حفاظت کو نکلے تھے، خود ان کے لوح و قلم بک چکے ہیں۔ خطیبان بزم صفا لٹ گئے ہیں، حریفان بیت الصنم بک چکے ہیں۔ ارے ان اصولوں کی مظلومیت کون دیکھے، کسے اس کی جرت کہ اس کربلا میں اماموں کا خون در بدر بہ چکا ہے۔ رسولوں کے نقش قدم بک چکے ہیں، رسولوں کے نقش قدم بک چکے ہیں۔ شکریہ۔